میں جلدی جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا اماں کی دوائی تو لانا بھول ہی گیا۔ اوہ، واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں عجیب منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بھی کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کروا دو جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے۔ میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنا نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو سکیں، اور اسی طرح سے لائک بھی کریں اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ میرا نام پکارا جانے لگا، فلاں بنت فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر جب میرا نام پکارا گیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یا اللہ، اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 قداور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارا، رکو رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا نام تو جنت والوں میں آنا چاہیے، مگر مجھے غصے سے خاموش کرا دیا گیا۔ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان نہیں۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ دیا، نہ فریب دیتا تھا، نہ شراب اور زنا جیسے کاموں میں ملوث تھا۔ پھر جہنم میں کیوں؟ مگر کوئی سننے والا ہی نہیں تھا، نہ کوئی سننے کو تیار تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گڑھے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز نماز نماز، کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش تھی۔ جہنم کے آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا، ایک سفید بزرگ نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکال لیا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے، میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا، اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالا جانے جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا ہی گیا تھا جہنم میں۔ پہلے نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پہ پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی اکھڑی سانس اب قدرے بحال ہونے لگی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں بلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ بیٹا خیر ہے؟ تم نماز نماز پکار رہے تھے سجدے میں؟ میں حیرت سے خود کو ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں۔ پسینے سے شرابور ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے، کان ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں لیٹ بھی نہیں ہونا چاہتا اور نماز ہمیشہ وقت پہ پڑھتا ہوں۔ دوستو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، زمین یہاں سے وہاں کیوں نہ کر دی جائے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا بھولنا نہیں ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔